بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخاوت مصطفیٰ کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ کے شہر ایک چوک سے گزرنے لگے تو دیکھتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں کے لوگوں کا مجمع جمع ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یہ عدی بن حاتم تائی کا بیٹا اپنے باپ کی سخاوت کے چرچے کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ شہر ہو میرے نانا کا اور وہاں ذکر حاتم تائی کا چل رہا ہو، اس کی سخاوت کا لوگ بتا رہے ہوں کہ حاتم تائی اتنا بڑا سخی تھا، میرے نانا سے بڑا کون سخی ہو سکتا ہے اس مکہ شہر میں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں گئے اور عدی بن حاتم سے کہا کہ تو مجھے بھی بتا کہ تیرا باپ کتنا بڑا سخی تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میرے باپ کے پاس اگر کوئی منگتا آ جاتا تو میرا باپ اسے 200 دروازوں پر خیرات دیتا، اور وہ بھی خود اٹھ کر وہاں دروازے پر جا کر سوالی کو اس کی خیرات دیتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں عدی بن حاتم کہتا ہے کہ میرا باپ 200 دروازوں پر جا کر خود اس منگتے کو اس کے سوال کی خیرات دیتا، اور کبھی بھی یہ اس کو نہ کہتا کہ تو پہلے دروازے پر آیا تھا، بلکہ 200 دروازوں پر بھی جا کر خود ہی خیرات دیتا اور کبھی جتاتا نہیں تھا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام حسین علیہ السلام نے عدی بن حاتم سے کہا کہ یہ کمال سخاوت نہیں بلکہ یہ نقص سخاوت ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام حسین علیہ السلام نے عدی بن حاتم سے کہا کہ تو کہتا ہے میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا کہ کوئی منگتا خیرات لینے آتا، پہلے دروازے پر خیرات لیتا، الغرض 200 دروازوں پر خیرات لیتا، لیکن کبھی آپ نے جتایا نہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس چیز کی سخاوت کہ 200 دروازوں پر جائے پھر جا کر اس کی مراد پوری ہو، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اس کی مراد پوری نہ ہوتی ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ کمال سخاوت نہیں بلکہ یہ نقص سخاوت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، امام الانبیاء کے غلاموں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا نانا کتنا بڑا سخی تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، آ سن میں تجھے بتاتا ہوں کہ میرا نانا کتنا بڑا سخی تھا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا جان کا ایک ہی مکان تھا اور وہ بھی کچا تھا، کوئی بڑی حویلی نہ تھی، جو بھی منگتا آتا، اور اس حویلی کا دروازہ بھی نہ تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دروازے پر ایک بوری لٹکی رہتی تھی، منگتے کو جتنی ضرورت ہوتی وہ نکال لیتا اور اتنی خیرات لیتا کہ کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عدی بن حاتم ناراض نہیں ہونا، تو کہتا ہے میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا کہ لوگ پہلے دروازے پر آتے، دوسرے پر جاتے، تیسرے پر جاتے، میرے باپ نے کبھی انہیں جتایا نہیں، الغرض وہ 200 دروازوں پر جاتے، باپ اسے خود جا کر خیرات دیتا، کبھی جتاتا نہ تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا جان کے پاس کوئی منگتا آتا، آپ اتنی خیرات سے نواز دیتے کہ کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ جو در مصطفیٰ پر منگتا بن کر جاتا لیکن آگے سے اتنا نوازتے کہ وہ داتا بن کر لوٹتا تھا۔ تو
حضرت امام حسین علیہ السلام نے سخاوت بیان کی ہے۔ اب جو در مصطفیٰ پر منگتے بن کر گئے اور داتا بن کر لوٹے، جب منگتا بن کر جاتا تھا دہلیز مصطفیٰ پر تو علی حجویری تھا، جب انہوں نے نوازا تو داتا علی حجویری بنا دیا۔ جب منگتا تھا تو باہو سلطان تھا، اور خیرات لے کر لوٹا تو سلطان اور عارفین بنا دیا۔ جب در مصطفیٰ پر خیرات لینے گیا تو احمد سرہندی تھا، جب انہوں نے نوازا تو مجدد الفسانی بنا دیا۔ جب منگتا بن کر گیا تو محمد رضا تھا، جب انہوں نے نوازا تو اعلی حضرت بنا دیا۔ جب منگتا بن کر گیا دہلیز مصطفیٰ پر تو معین الدین تھا، اور جب خیرات ڈالی تو غریب نواز بنا دیا۔ جب سیال شریف والے منگتے بن کر گئے تو شمس الدین بن کر گئے، اور جب انہوں نے نوازا تو شمس العارفین بنا دیا۔ جب منگتا بن کر گیا تو خادم حسین تھا، جب خیرات ملی تو امیر المجاہدین بنا دیا۔